جی السلام علیکم ناظرین. پاکستان سفارت خانہ میں یوم پاکستان کے حوالے سے آج کمیونٹی ممبران کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں سینئر پاکستانی کمیونٹی کے سربراہ جناب حافظ مہر محمد شمع صاحب. حافظ صاحب السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیے کہ یہ پروگرام کتنا ضروری تھا اور کس حوالے سے یہ اس کا انعقاد کیا گیا پاکستان سفارت خانہ میں؟ یہ اصل میں پاکستان ڈے 23 مارچ کی مناسبت سے ہوا ہے. 7 سال ہوئے ہیں. یہ اصل میں بیسکلی ہوتا تھا کسی ہوٹل میں جس میں تمام جاپنیز کو بلایا جاتا تھا جو کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتے تھے. سفارتخانے کے لوگ, دیگر سفارتخانے کے لوگ آتے تھے, لیکن یہ 5-7 سال سے ختم ہوا ہے تو اب یہ ایمبیسی تک محدود رہ گیا. تو ہم رمضان کی وجہ سے انہوں نے لیٹ کیا, لیکن ہم پھر بھی کوئی نئے سفیر آتے ہیں, کوئی آتے ہیں, ان کو کہنا چاہتے ہیں جس طرح یہ پہلے پروگرام ہوتا تھا اس 23 مارچ کے پروگرام میں دیگر ایمبیسی بھی کرتے ہیں پاکستانی کے ساتھ جاپنیز لازمی شامل ہونے چاہیے. جس طرح پہلے سفارتخانہ کا دیگر تمام جو ہمارے دوست ممالک ہیں ان کے سفیر آتے تھے, یہاں کے اپوزیشن کے لوگ, گورنمنٹ کے لوگ آتے تھے, ان کے ساتھ 23 مارچ مل کے منایا جاتا تھا. تو ہم چاہتے ہیں کہ نیکسٹ یوم پاکستان جو ہو, پاکستان ڈے, جاپنیز کے ساتھ مل کے منایا جائے. جی آپ صاحب, پچھلے دنوں پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں میاں محمد نواز شریف, انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے ساتھ اسلام آباد میں ایک بہت بڑی کانفرنس سے خطاب کیا. جاپان سے کمیونٹی کی نمائندگی کے لیے آپ بھی وہاں پہ موجود تھے. تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ وہ کون سے ایسے کچھ اقدامات ہیں جن سے اوورسیز پاکستانیز جو ہے وہ مستفید ہو سکیں گے نیئر فیوچر؟ جی, اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے تمام اوورسیز کے لیے کہ وہاں پہ اوورسیز کے لیے عدالتیں بن گئی ہیں, اس کا آئین بھی پاس ہو گیا ہے, بل پاس ہو گیا ہے سارا کچھ. اس پہ یہ ہوگا کہ ہمارے اوورسیز والوں کا 90 دن میں فیصلہ ہوا کرے گا. 90 دن, جس بھی جائیداد کے مسائل بہت زیادہ ہے, جاپان میں لوگوں کے اوورسیز میں بڑے مسائل ہیں, وہ 90 دن کے اندر حل ہوں گے. اس کے علاوہ ہمارا جو پی آئی کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ حل ہوگا. دیگر کافی معاملات تھے جو کا نام ہے موبائل کے مسائل تھے لوگوں کے, اور دیگر جو جس قسم کے مسائل ہیں اس پہ باقاعدہ سفیر صاحب نے, پرائم منسٹر نے اس پہ کیا نام ہے جو اعلانات کیے تھے اس کو اب عملی جامہ بنایا جا رہا ہے. ہفتے بعد پھر اوورسیز کنونشن ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ اوورسیز پہلے بھی اس گورنمنٹ میں اوورسیز والوں کو فائدہ ملا تھا, ابھی بھی انشاءاللہ ملے گا فائدہ. اور اس وقت جو ہمارے اوورسیز کے امجد ملک صاحب بنے ہوئے ہیں اور او پی ایف کا ادارہ ہے, آپ کوئی بھی کیس آپ کو اس کو ڈائریکٹ آپ جمع کراتے ہیں, آپ کو فوراً ریپلائی آ جاتا ہے کہ آپ سب جاپان میں رہنے والوں کی ہمیشہ وہ ہم آپ کے مشکور رہے ہیں. یہاں پہ جتنے لوگوں کی وفات, ان کی تدفین اور پاکستان تک میت لے کے جانے میں آپ جتنا کردار ادا کرتے رہے ہیں, اس کی مثال ہمیں نہیں ملتی. ہمیں پوری کمیونٹی پہ آپ پہ فخر ہے. آپ نے اس حوالے سے جتنی خدمات آپ نے انجام دی, تو جیسا کہ آپ نے بتایا اس سے پہلے کہ آپ اگلے ہفتے بھی پاکستان تشریف لے کے جا رہے ہیں, جہاں پہ وزیر اعظم پاکستان مزید جو ہے اوورسیز کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے. تو آپ یہاں سے کن سفارشات کو جاپان سے آگے فارورڈ کریں گے؟ جاپان میں ابھی تک جو کیس ہیں زیادہ تر لوگوں کے یہ جائیداد کے مسائل زیادہ ہیں, اور وہ زیادہ تر اپنے رشتہ دار ہی ہوتے ہیں, تو وہ مسائل سب سے زیادہ ہے. دوسرا ہمارا پی آئی کا مسئلہ ہے. تیسرا ہمارا جو ابھی سفیر صاحب نے کہا لائسنس کا مسئلہ, آئی ڈی کارڈ کے مسائل ہیں, اور دیگر یہ ڈیڈ باڈی کا مسئلہ بھی. جو او پی ایف کا ایک ہمارا ادارہ ہے جو اس کا اگر کارڈ بنایا ہوا سب کو, تو وہاں وہ ڈیڈ باڈی بھی آپ کی فری پاکستان جا سکتی ہے. تو میری اس تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ او پی ایف کا آپ اپنا کارڈ بنائیں. صاحب یہاں پہ لوگوں کو بالکل اس چیز کے بارے میں نالج نہیں ہے, یا تو یہاں پہ سفارت خانہ میں کسی اہلکار کو اس بارے میں متعین کریں باقاعدہ طور پہ, ورنہ اس کا سارا انتظام آپ اپنے ہاتھوں میں لے لیں. ہمیں آپ پہ اعتماد ہے, ہم ممبرشپ کارڈ بنوانے کے لیے تیار ہیں, لوگوں کو پتہ ہی نہیں کیسے بنانا ہے. بالکل جی, او پی ایف کا ادارہ بڑا اچھا ہے. لوگوں کو ایمبیسی کو بھی چاہیے, جس طرح ابھی یہ پروگرام ہو رہا ہے, اس کا کارڈ ایسا ہوتا ہے اس میں آپ کے اوورسیز کے اسکول ہیں, وہاں پہ آپ کی گورنمنٹ کی ہاؤسنگ سوسائٹی ہیں, ہسپتال ہے, ہاسپٹل ہے, آپ کا ایک باقاعدہ کوٹا ہے اوورسیز والوں کا. اس میں سارے, اور اسی کوٹے کے اوپر جو گاڑی ہے وہ پاکستان جاتی ہے, پاکستان جا سکتی ہے اوورسیز کے پاسپورٹ کے اوپر. اور ایک جو وزیر اعظم پرائم منسٹر نے جو اعلان کیا وہ یہ ہے کہ جو لوگ بزنس میں ہوں یا کمیونٹی کے کام کر رہے ہیں یا بزنس میں ہیں, ان کے لیے بلو پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے. بلو پاسپورٹ جاری کیے جائیں گے جو پاکستان میں, یہ تو بہت بڑا وہ بھی انشاءاللہ اس میں انہوں نے اعلان کیا ہے. جو بزنس مین ہے پاکستان بائی بینک پیسے بھیج رہے ہیں, اس سے فائدہ ہو رہا ہے. یہ بلو پاسپورٹ تو صرف یہ آرمی کے لوگوں کو یا تو بیوروکریٹس جو مطلب اوورسیز والوں کو ملے گا, انہوں کا اعلان اوورسیز والوں کو ملے گا. یہ تو جو پاکستان کے لیے کام کریں ان کو بھی ملے گا انشاءاللہ.
ٹھیک ہے جی. حافظ صاحب, جاپان میں جو ہمارے سفیر ہیں, آج ان کا الوداعی جو ہے وہ خطاب بھی تھا, اور آج سب لوگ جو کمیونٹی کے جو ممبران ہیں وہ اس عشائیے میں شریک ہیں, اور ان کے لیے کچھ نیک خواہشات اور جو نئے آنے والے سفیر ہیں ان کے لیے کوئی میسج. جی سفیر صاحب سے, رضا مسیح تارڑ صاحب سے ساتھ بڑا اچھا وقت گزرا ہے. ہمیشہ انہوں نے جو بھی امیگریشن کے مسائل ہیں, پولیس ہیں یا ڈیڈ باڈی کے مسئلے, انہوں نے ہمیشہ فوراً رسپانس دیا اور مکمل تعاون کیا. ہماری نیک خواہشات ان کے ساتھ ہیں, وہ کمیونٹی کے ساتھ اچھے رہے ہیں, اور ہم ان کو الوداع بڑے اچھے سے انشاءاللہ الوداع کریں گے. اور نیکسٹ جو آ رہے ہیں سفیر, ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں آتے اپنی کمیونٹی کے لیے. یہاں بہت زیادہ کمیونٹی ہو گئی ہے, شناختی کارڈ کا جو ہے نا یہاں بننا چاہیے. سفارتخانے جس طرح دیگر ممالک میں بن رہا ہے, یہاں بھی اب ہونا چاہیے کہ آئی ڈی کارڈ, شناختی کارڈ ایمبیسی میں بننا چاہیے. جی ناظرین, بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے حافظ مہر محمد شمس صاحب. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں جو افواج پاکستان کے وہ بہادر نوجوان جو دہشت گردوں سے لڑتے ہیں, تو جب وہ شہادت جام شہادت نوش کرتے ہیں تو آخر میں ان کو جو ہے سبز ہلالی پرچم میں ان کو جو ہے اس کے ساتھ اس کی تدفین کی جاتی ہے. تو اس حوالے سے حافظ صاحب آپ ضرور کوئی اوورسیز کی طرف سے ان کو جو ہے پیغام دیں. جی ہم جو اب اوورسیز کنیکشن میں تھے, ایک دن ہم نے آرمی چیف صاحب کے ساتھ بھی ہوئے, اسے شہداء کے قبرستان میں بھی گئے تھے. ہم انشاءاللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ ہیں. اپنے جس طرح کے مسائل ہوں وہ ہمارے ملک کے پاکستان کی سرحدوں کے لیے ہمیشہ حفاظت کرتے ہیں. پاک فوج ہے تو پاکستان ہے. اور یہاں اوورسیز میں بھی ہماری کوشش ہوتی ہے. کل ایک ڈیڈ باڈی گئی ہے تو اس کی فیملی آئی تھی, وہ کہہ رہے تھے حافظ صاحب ان کے ساتھ جھنڈا لگا دیتے, آپ جھنڈا لگاتے. میں نے کہا آپ مجھے پہلے بتاتے. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اوورسیز سے بھی جو پاکستان کے لیے کام کر کے جاتا ہے وہ بھی شہید ہے. جو ادھر اپنے وطن کے لیے کام کر رہا ہے وہ شہید, ہم اس کو جھنڈا لگا کے بھیجیں گے. جو وطن پاکستان کے لیے کر رہا ہے, پاک فوج ہے یا عام پاکستانی ہے, اگر وہ وفات پا جاتا ہے اوورسیز وہ بھی شہید ہے. ہم تمام اوورسیز پاکستانی اپنے پاک فوج کے ساتھ ہیں, اور جو کام کریں پاکستان ان کے ساتھ ہیں. جی بہت شکریہ. آج حافظ صاحب کے ساتھ ان کے رفقائے کار بھی موجود تھے. جی آپ آج کی اس عشائیہ تقریب کے حوالے سے کچھ کہنا چاہیں؟ جی ماشاءاللہ جی, جو موجودہ جو سفیر ہے ماشاءاللہ بہت اچھے تھے. اور جیسا کہ حافظ صاحب نے بولا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ بلکہ پوری پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ تعاون کیا ہے. ہم صحیح پوچھو تو ہم دل سے اداس ہیں. بہت اچھے تھے, اللہ پاک ان کو کامیابی دے. اور جی سب کے دلوں کی جان یہ عاشق رسول ہیں اور جاپان کی آواز ہیں. سعید بھائی, جی سعید بھائی, سفیر پاکستان کے لیے وبرکاتہ. آج وہ سفیر پاکستان نے جب یہ فرمایا کہ جی یہ میری آپ کی الوداع پارٹی ہے, میں پاکستان جا رہا ہوں, اپنے آپ سفر خانہ کو سیر آئیں گے, تو بڑی اداسی ہوئی یقین کر. اس لیے کہ وہ ہمارے حافظ میرے شمس صاحب کے ساتھ بہت پیار کرتے تھے, اور ہمیں سب دوستوں کے ساتھ پیار کرتے تھے جتنے بھی یہاں تھے. اور کافی دیر کھڑے رہے یہاں. حافظ صاحب کا ہاتھ نہیں چھوڑا, انہوں نے پکڑے رکھا ہے. وہ بڑے اداس ہوئے, اور کہنے کا مطلب یہ کہ دیکھیں بات پتہ کیا ہے, بات یہ کہ سفیر تو آتے جائیں گے, کوئی نیا آئے گا پھر جائے گا پھر آئے گا, لیکن یہ ذہنی طور پہ ہم ان سے اتنے مطمئن تھے. کوئی رات کو 2 بجے فون کرتے تھے نا, یقین کریں ہمارے سارے کام. ابھی میرے شمس صاحب نے جو پیچھے ڈیڈ باڈی ہے رات کو 2 بجے فون کیا, ماشاءاللہ انہوں نے صبح پیپر تیار کر کے 8 بجے ہمیں پیپر مل جاتے تھے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. ہم پراؤڈ کرتے ہیں اپنی ایمبیسی پہ. اللہ پاک کو ایمبیسی کو دائم قائم رکھے, ایسے سفیروں کو دائم قائم رکھے, اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہاں بھی جائیں یہ ہماری نیک دعائیں ان کے ساتھ ہیں. جی بہت بہت شکریہ. اپنے ثاقب کے بھی ساتھ ہیں, یہ بھی ہمارا نوجوان ہے. انشاءاللہ جی کبھی ہمارے یہ پاس ایسی ایکٹیویٹیز کو انشاءاللہ دوبارہ شروع کریں گے. انشاءاللہ بس تھوڑی فیملی مصروفیات تھی.